امریکی نائب صدر کی جانب سے گفتگو کی جا رہی تھی۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ سیز فائر برقرار ہے، ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ 49 سال میں پہلی بار ایران کے ساتھ اعلیٰ سطح پر براہ راست بات ہو رہی ہے۔ ہم نے اچھی نیت کے ساتھ مذاکرات کیے۔ نائب امریکی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ سیز فائر برقرار ہے، ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ 49 سال میں پہلی بار ایران کے ساتھ اعلیٰ سطح پر براہ راست بات ہو رہی ہے۔ ہم نے اچھی نیت کے ساتھ مذاکرات کیے۔ نائب امریکی صدر کا اٹلانٹا میں ٹرننگ پوائنٹ سے خطاب، یہ آپ سن بھی رہے تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ جامع معاہدہ چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو تمام مسائل کا احاطہ کرے۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران خطے میں اپنی پراکسیز کو فنڈنگ بند کر دے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان موجود بد اعتمادی راتوں رات ختم نہیں ہو سکتی۔ ایرانی مذاکرات کار بھی امریکہ سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ جے ڈی وینس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں جس مقام پر ہوں میں بہتر محسوس کرتا ہوں۔ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے کا عہد کرے تو معاشی طور پر ترقی دیں گے۔ امریکی نائب صدر کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کے ساتھ سیز فائر برقرار ہے، جو کہ یہ اہم بیان ان کا سامنے آیا ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ 49 سال میں پہلی بار ایران کے ساتھ اعلیٰ سطح پر براہ راست بات ہو رہی ہے۔ ہم نے اچھی نیت کے ساتھ مذاکرات کیے۔ نائب امریکی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ جامع معاہدہ چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو تمام مسائل کا احاطہ کرے۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں ایران خطے میں اپنی پراکسیز کو فنڈنگ بند کر دے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان موجود بد اعتمادی راتوں رات ختم نہیں ہو سکتی۔ ایرانی مذاکرات کار بھی امریکہ سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ جے ڈی وینس کی جانب سے یہ کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں جس مقام پر ہوں میں بہتر محسوس کرتا ہوں۔ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے کا عہد کرے تو معاشی طور پر ترقی دیں گے۔ امریکی نائب صدر کی جانب سے یہ اہم گفتگو کی گئی ہے، جو کہ امریکن ڈیلیگیشن کی سربراہی بھی کر رہے تھے جب پاکستان میں ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے جو آیا تھا، اور امریکی نائب صدر کی جانب سے اس ڈیلیگیشن کی سربراہی کی گئی تھی۔ ان کی جانب سے یہ اہم گفتگو کی گئی ہے موجودہ صورتحال کے تناظر میں۔ سب سے اہم انہوں نے جو بیان دیا وہ یہ ہے کہ سیز فائر دونوں ممالک کے درمیان برقرار ہے۔ ایران کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ 49 سال میں پہلی بار ایران کے ساتھ اعلیٰ سطح پر براہ راست بات ہو رہی ہے۔ ہم نے اچھی نیت کے ساتھ مذاکرات کیے۔ نائب امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ جامع معاہدہ چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو تمام مسائل کا احاطہ کرے۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران خطے میں اپنی پراکسیز کو فنڈنگ بند کر دے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان موجود بد اعتمادی راتوں رات ختم نہیں ہو سکتی۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ ایرانی مذاکرات کار بھی امریکہ سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں جس مقام پر ہوں میں بہتر محسوس کرتا ہوں۔ جے ڈی وینس نے مزید کہا کہ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے کا عہد کرے تو معاشی طور پر ترقی دیں گے۔ امریکی نائب صدر جو کہ امریکی ڈیلیگیشن کی سربراہی کر رہے تھے جب وہ پاکستان میں موجود تھا، ایران کے ڈیلیگیشن کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان نے بھرپور اس میں کردار ادا کیا۔ ثالثی کا پاکستان کی کوششوں سے پہلے جنگ بندی ہوئی عارضی، اور اس کے بعد دونوں مذاکراتی ٹیمز پاکستان پہنچیں، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے، شنید یہ ہے کہ دوبارہ سے ان مذاکرات کا آغاز ہوگا اور دوسرا راؤنڈ ہوگا، اور وہ بھی اسلام آباد میں ہوگا، جس طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بیان سامنے آیا تھا، اور ان کی جانب سے فیلڈ مارشل کی بھی تعریف کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے پاکستان جا رہے ہیں چونکہ فیلڈ مارشل اچھا کام کر رہے ہیں۔ امریکی ڈیلیگیشن ایک بار پھر پاکستان میں موجود ہوگا، ایرانی ڈیلیگیشن پاکستان میں موجود ہوگا، اور ایک مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا جس میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور دائمی امن قائم ہوگا خطے میں، اور یہ عارضی سیز فائر جو ہے، عارضی جنگ بندی ہے، یہ مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے گی۔ نائب امریکی صدر کا اس موقع پر یہ بیان انتہائی اہم ہے کہ سیز فائر برقرار ہے، چونکہ سیز فائر کا برقرار رہنا انتہائی ضروری ہے، اور مذاکرات بھی جاری ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، اور یہ بھی انتہائی اچھی خبر ہے۔ اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم نیک نیتی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے کا وعدہ اگر کرے تو ہم انہیں معاشی ترقی بھی دیں گے۔ نائب امریکی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اس سب میں پاکستان کا کردار بہت اہمیت کا حامل رہا۔ پاکستان امن کا پیغمبر بن کر سامنے آیا، امن کا علمبردار بن کر سامنے آیا، اور پوری دنیا اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا جو اس جنگ سے پریشان بھی ہے، معاشی طور پر بھی بہت شدید پریشانی کا سامنا کر رہی ہے، اور پوری دنیا اس وقت اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کسی طرح بھی اس جنگ کی جو عارضی جنگ بندی ہے اسے مستقل جنگ بندی میں تبدیل کیا جائے اور دائمی امن قائم ہو سکے، چونکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے، اور پاکستان کا کردار جو کہ پوری دنیا میں بڑھ چڑھ کر سامنے آیا ہے، پاکستان کی ثالثی
جس کی تعریف خود امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے بھی کی گئی کہ پاکستان نے ایک اچھے سازش کا کردار ادا کیا، اور انہوں نے فیلڈ مارشل کا خصوصی شکریہ ادا کیا، وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا، اور اسی طرح امریکی صدر کی جانب سے جو بیان سامنے آیا آج، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فیلڈ مارشل بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم دوبارہ پاکستان ہی جائیں گے، ہم ایسے ملک میں کیوں جائیں جس کا اس سارے معاملے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو پاکستان ایک بار پھر مرکز نگاہ بنا ہوا ہے، پاکستان پوری دنیا کے امن کا علمبردار بنا ہوا ہے، اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں، اور پوری دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان کی ثالثی میں یہ اسلام آباد ایکارڈ جو ہے یہ کامیاب ہو جائے اور تاریخ کا حصہ بن جائے، اور یقینی طور پر سفارتی محاذ پر، سفارتی لحاظ سے یہ پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان نے جس طرح دو طاقتوں کو جو کہ خطے میں ایک بد امنی پیدا ہو رہی تھی، خطہ پورا متاثر ہو رہا تھا، پاکستان نے ان دونوں کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا، اور پاکستان نے ایک اچھے میڈیٹر کا کردار ادا کیا، دونوں فریقین کو آمنے سامنے بٹھایا، جو کہ پچھلے 49 سال کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی بھی امریکی ڈیلیگیشن اور ایرانی ہائی لیول ڈیلیگیشن براہ راست مذاکرات کرتا، اور پاکستان نے یہ کر دکھایا جو پوری دنیا نہ کر سکی، وہ پاکستان نے کیا، اور امریکی اور ایرانی ڈیلیگیشنز کو آمنے سامنے بٹھایا، دونوں فریقین نے اپنے تحفظات ایک دوسرے کے سامنے رکھے، کچھ نکات پر اتفاق ہوا، لیکن کچھ نکات پر اتفاق نہ ہونے کے باعث پہلا دور ختم ہوا، اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنی جو ریڈ لائنز ہیں وہ ایرانی وفد کو بتا دی ہیں، اب ایرانی وفد کے کورٹ میں بال ہے، اب وہ بتائیں گے کہ کیا وہ ہماری شرائط تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیک ڈور ڈپلومیسی کا سلسلہ بھی جاری رہا، پاکستان کا کردار ثالثی کے طور پر کردار جاری رہا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم یہ کردار جاری رکھیں گے اور امن کے لیے یہ کوششیں جاری رکھیں گے، اور اس کے بعد امریکی صدر کا یہ بیان سامنے آنا کہ وہ پاکستان ہی ثالثی کے لیے جائیں گے، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور پاکستان کی جو ہے سفارتی محاذ پر بہت بڑی کامیابی بھی ہے، جو کہ دشمن جو ہے وہ پاکستان کو کسی بھی طرح لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا تھا، دشمن ہنسنے کی پاکستان پر کوشش کرنا چاہ رہا تھا کہ شاید پاکستان یہ مذاکرات نہیں کروا سکا، لیکن اب دشمن کو ایک بار پھر مات ہوئی ہے، اور پاکستان جو ہے ابھی بھی ثالثی کا کردار ہی ادا کر رہا ہے، چونکہ یہ بڑے لیول پر یہ جو ہے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، اور 5 دہائیوں سے یہ سلسلہ ابھی کبھی بھی ممکن نہیں ہوا تھا، اور پاکستان نے اسے ممکن بنایا۔ واشنگٹن میں ہمارے نمائندے اصفر امام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اصفر، صورتحال اس وقت جو ہے امریکی صدر کے بیان کے بعد خاصی پاکستان کے لیے بہتر ہوئی، اور ابھی جو امریکی نائب صدر کی جانب سے بیانات سامنے آئے ہیں، ایک تو ان کی جانب سے یہ کہنا کہ سیز فائر بھی برقرار ہے، جو کہ بہت ہی اہمیت کی حامل ایک بات ہے کہ سیز فائر برقرار رہنا بہت ضروری ہے، جنگ بندی جو ہوئی ہے عارضی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں۔ بہت امیدیں ظاہر کی جا رہی ہیں کہ اب جو دور ہوگا اس میں مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، آپ کیسے اینالائز کر رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل، میں بھی پوری امید ہوں، کیونکہ عام طور پہ دیکھیں دنیا کی تاریخ میں ایسا کم ہوا ہے کہ مذاکرات کے اتنی جلد نتیجہ خیز ہو۔ پہلے ہی جو دور میں مذاکرات جو ہوئے اس میں کافی کامیابی حاصل ہوئی، بیشتر نکات پہ اتفاق رائے ہوا، اور دونوں طرف سے یہ بات کہی گئی کہ مذاکرات کا بھی عمل جاری ہے، یہ کوئی مذاکرات ختم نہیں ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں صدر ٹرمپ نے بھی بات کر دی، اس سے پہلے وائٹ ہاؤس کے ذرائع اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ذرائع ہمیں تصدیق کر رہے تھے کہ دوبارہ مذاکرات جمعرات سے شاید صبح دوبارہ شروع ہو جائیں گے، جو نکات پر مسائل تھے اس کا اب دوبارہ احاطہ کر لیا جائے گا، اور وہی ان ذرائع کی جو خبریں تھیں اس کی تصدیق بھی صدر ٹرمپ نے کر دی کہ 2 دن کے بعد باضابطہ دوبارہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے، اور عین ممکن ہے کہ ان مذاکرات کو جب حتمی شکل دے دی جائے تو خود صدر ٹرمپ بھی اس موقع پہ موجود ہو، تاکہ ان کو، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کریڈٹ لینے کا کافی شوق ہے، تو وہ اور اس پر یہ جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کریڈٹ لینے کا، اور یہ تو بہت بڑا کریڈٹ ہے سفارتی محاذ پر، اس طرح کی مثال شاید اور نہیں ملتی، تو یقینی طور پر صدر ٹرمپ نہیں چاہیں گے کہ یہ کریڈٹ ان کے ہاتھ نہ آئے۔ جی بالکل، لیکن یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، کیونکہ پوری دنیا کے بارے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جنگ جو ہے کہیں تیسری عالمی جنگ کی شکل میں اختیار کر دیا، تو اس کو روکنا خود ٹرمپ کے اس لیے مفاد میں کہ وہ، جو آپ نے دیکھا کہ جب وہ الیکشن میں آئے تھے تو وہ ان کا یہ تاثر تھا کہ وہ جنگ کے خلاف ہیں، اور انہوں نے بعد میں جب ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نوبل پرائز کے جو حقدار ہے، وہ اس لیے کہ انہوں نے جنگوں کو رکوایا، اب یہ کسی طرح جنگ کے اندر
شامل ہو گئے اور اس کو ختم کرانے کا کریڈٹ تو ان کے لیے بہت ضروری ہے اور وہ یقیناً اس کو لینا چاہیں گے. اور اب دیکھیے گا کہ ایسا موقع آئے گا کہ عین ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ اسلام آباد پہنچ جائیں اور یہاں پہ ایک حتمی شکل دی جائے. لیکن دیکھیے اور اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں اگر خود امریکی صدر ٹرمپ اسلام آباد پہنچتے ہیں تو ویسے بھی یہ ایک بہت بڑے واقعات ہیں تاریخ میں, انہیں یاد رکھا جائے گا, اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے ہو سکتا ہے اس کا جو ہے نا تاریخ میں لکھا جائے, تو کتنا امپیکٹ بڑھ جائے گا اگر امریکی صدر خود آ جاتے ہیں تو؟ ظاہر ہے پاکستان کی اہمیت تو ماشاءاللہ بڑی پوری دنیا میں اس وقت ہر جگہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے. امن کے کا جو ایک مشعل روشن کیا ہے پاکستان میں, پاکستان کی قیادت میں. صدر ٹرمپ نے بھی ابھی آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل کی تعریف کی, انہوں نے کہا کہ ان کی شخصیت, ان کی قیادت بہت اچھے انتظامات کیے ہیں اور اس میں جنگ کو روکنے کے لیے جو ان کا کردار ہے اس کی تعریف کی. ماضی میں بھی کرتے رہے لیکن اس وقت پھر دوبارہ انہوں نے اس کی تعریف کی ہے. تو یہ دیکھیں ایک تاریخی واقعہ ہونے جا رہا ہے جس میں اہم رول کردار جو ادا کیا ہے پاکستان نے کیا ہے. یہ ایک تاریخ ہے, عالمی جنگ روکنے میں پاکستان نے جو اپنا کردار ادا کیا یہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور ظاہر ہے اس کو صدر ٹرمپ اپنا ایک کریڈٹ بھی لیں گے اور امید یہی کرنی چاہیے کہ اس مذاکرات کے بعد مزید کسی اضافی سیشن کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس پہلے دور میں دوسرے دور میں ہی انشاءاللہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. جن نکات پہ جو ایک اختلاف تھا جس میں 20 سال کے لیے امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ جو یورینیم کی افزودگی ہے ایران روک دے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ 5 سال کی تو یقین دہانی کرا دی گئی ہے. تو شاید امریکہ شاید اس پہ تیار ہو جائے اور یہ کوئی درمیان کا راستہ نکال کے باقی بیشتر معاملات میں تو اتفاق رائے ہے اور اس کے لیے سہولت کاری بہرحال پاکستان نے فراہم کی ہے. تو پاکستان کے کردار کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے. پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے جس طرح سے جنگ بندی میں سوائے ہمارے پڑوس ملک بھارت کے میڈیا کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس کی تعریف ہو رہی ہے.